اللہ وبرکاتہ۔ مقرر اعظم بلبل گجرات فخر ہندوستان شیخ العرب العجم عارف باللہ محدث زمان مولانا خلیل صاحب دیوا والے دامت برکاتہ عالیہ کے بیان کے لیے جو سامعین منتظر ہے، حضرت کے بیان ہونے سے پہلے مولانا خلیل صاحب دیوا والے دامت برکاتہ عالیہ کی طرف سے پروگرام میں حصہ لینے والے ان 4 طلباء کو 1000 روپے بطور انعام دیے گئے۔ جلسے کے اختتام کے بعد یہ پروگرام میں حصہ لینے والے مجھ سے وصول کر لیں اور سرزمین کینیڈا مولانا محمد صاحب 5 بھایا دامت برکاتہ عالیہ، سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ جو حیات ہے، اللہ ان کی عمر میں، روزی میں، ایمان میں، ہدایت میں، عبادات میں، تقوی طہارت میں، علم و عمل میں، اخلاق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ ماں باپ کی ایک محنت ہے اور یہ میرے بھائیوں کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے اور میرے اساتذہ کا میرے اوپر رحم و کرم ہے کہ جو آج میں تمہارے سامنے ہوں، نہ ماں باپ کو بھول سکتا ہوں، نہ بھائیوں کو، نہ اساتذہ کرام کو۔ دعا کرتا ہوں کہ میرے طالب علم کی زمانے میں 1992 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے 2 بڑے بھائی جو مجمع میں موجود ہے، حافظ سلیمان اور حافظ شبیر عرف عزیبہ، جن کا سایہ اوپر رہا، مالی اعتبار سے وہ تعاون کرتے رہے، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ باغباں کو خوشی ہوتی ہے پھولوں کو دیکھ کر، بھائیوں کو خوشی ہوتی ہے بھائی کو دیکھ کر۔ بہرحال 2 ہفتے پہلے بروز اتوار سرزمین عمروارہ میرے ایک بھائی جو عمر کے اعتبار سے 2-2.5 سال پہ مجھ سے بڑے تھے، بیمار چل رہے تھے، اتوار کے دن ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں بہترین جگہ ان کو نصیب فرمائے، رب کائنات ان کی قبر کو وسیع بنا دے، مقام علیم میں رکن جگہ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ اور مولانا محمد صاحب 5 بھایا گام عمروارہ، وہ میرے استاد محترم ہے رانویر جامعہ میں حضرت کو قرآن پاک کا دور سنایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت کی طرف سے یہ حفظ کرنے والے 18 طلباء کو 200 روپے، ٹوٹل 3600 روپے مجھے دیے گئے۔ یہ حفظ کرنے والے 18 طلباء 200 روپے جلسے کے اختتام کے بعد مجھ سے وصول کر لیں اور جامعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں
جامعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خدمت دینے والے اساتذہ کرام کو 1,000 روپے مولانا محمد صاحب 5 بھایا جو کینیڈا میں مقیم ہے ان کی طرف سے موصول ہوئے ہیں۔ ہمارے جمعی اساتذہ پروگرام کے اختتام کے بعد 1,000 روپیہ مجھ سے وصول کر لیں۔ اور میرے بھائی جس کا تذکرہ ذکر خیر ابھی میں نے کیا، حافظ سلیمان بھیا صاحب، ان کی طرف سے 1,000 روپے یہ پروگرام میں حصہ لینے والے اور 18 حفاظ قرآن کو ملے ہیں 1,000 روپے۔ اللہ تعالیٰ ان سبھیوں کی سخاوت کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک جن کے صدقے دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، دین دنیا رات چنی ترقی عطا فرمائے۔ اب مولانا خلیل صاحب دیوا والے دامت برکاتہم عالیہ حضرت کے بھانجی جو سرزمین لندن UK میں مقیم تھے، حادثہ پیش آیا ایکسیڈنٹ کا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ پاک مرحوم کو شہادت کا مقام عطا فرمائے، شہید کی موت عطا فرمائے۔ رب کریم دلہن کی نیند ان کو سلائے کہ قیامت تک قبر کی نیند سے اٹھانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اور جو حادثہ میں ہوئے ٹوٹل 5 افراد شہید ہوئے ہیں۔ دونوں گاڑی مل کر یہ مبارک پاک پوتر مجلس سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک تمام کو مقام شہید عطا فرما کر اپنی جوار رحمت میں بہترین جگہ نصیب فرمائے۔ اور یہ سامعین میں خصوصی طور پر مہوے گاؤں کا میں تہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دھمدوڑ گاؤں کا بھی تہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مہوے کی نگاہ رحمت اور دھمدوڑ کی نگاہ شفقت یہ ادارے پر پڑتی رہتی ہے۔ جب کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آئی، یہ دونوں گاؤں والوں نے مل کر ادارے کو بڑا سہارا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں حفاظ علماء قاری قرآن کو پیدا فرمائے، مبلغ اعظم اور دین کے داعیوں کو پیدا فرمائے، اللہ مہلک لاعلاج بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اور خصوصی طور پر کوسمبا کی سرزمین پر ہماری بہن کلثوم آپا، محمد ممون، اور کینیڈا میں جناب عمران بھائی خان جی، اور کوسمبا میں جناب بلال بھائی شیفے والے، ان کی طرف سے جو مدرسے کو اور حفاظ کرام کو مال موصول ہوا، انہوں نے اپنے نام کا ڈکلیئر کرنے کے لیے، نام اوپن کرنے کے لیے مجھے نہیں کہا تھا، لیکن محسن کا احسان ہوتا ہے تو زبان اس کا ذکر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ انہوں نے حفاظ قرآن کے لیے ایک مسلح، 18 حفظ کرنے والے طلباء کے لیے ایک ٹوپی، قرآن پاک باکس کے ساتھ ایک مسواک، ایک عطر کی بوتل، ایک قصیدہ اور سر کے اوپر باندھی جانے والی پگڑی امامہ سے انہوں نے تعاون کیا ہے۔ رب کائنات دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور مولانا عبداللہ صاحب چودھری کھروٹ گاؤں کے، جو میرے ایک دوست نہیں لیکن ایک
شفیق برادر کی نسبت سے میرا شفیق بھائی ہے. جب کبھی بھی ادارے کی ضرورت پڑی، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، اس نے مدرسے کے لیے، مدرسے کے طلباء کے لیے عوام کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ پاک مولانا عبداللہ صاحب چودھری دامت برکاتہ عالیہ کی عمر میں، روزی میں، ایمان میں، ہدایت میں، تقوی طہارت میں خوب برکت عطا فرمائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا. تو حضرت مولانا کا بھی میں دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس جگہ کی خریدی کے لیے جناب گورا بھائی عرف باجی جو لندن پریسٹن میں مقیم ہے، بیمار ہے، ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے کہ مدرسے کی زمین کی خریداری کے لیے جنہوں نے 12 لاکھ روپے اپنی طرف سے، اپنی اہلیہ کی طرف سے دیے تھے. اللہ پاک بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اللہ ان کے سایہ عاقبت کو تاجر قائم فرمائے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ میرا بچپنا تھا اور ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے بیٹا کسی کے گھر کے کالے مٹکے کا پانی بھی پیا ہو تو اس کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. غائبانہ طور پر میری دعا ہے اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرمائے. حاضرین مجلس کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ یہ قرآن کے حفظ کرنے والوں کی برکت سے اللہ میری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک مکاتب قرآنیہ، مدارس اسلامیہ کی بھرپور حفاظت فرمائے. اور کوسمبا گاؤں کے مسلمانوں کا بھی میں دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پورا سال مدرسے کا خیال کیا ہے. اللہ ان کو بھی فرحت، شادمانی، خوشحالی والی زندگی نصیب فرمائے. اور کوسمبا کی سرزمین پر جناب آصف بھائی بیرچیا، ان کی طرف سے ٹوائلٹ باتھ روم کا کام چل رہا ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک ٹوائلٹ باتھ روم کا کام پائے تکمیل تک پہنچا دے. اور مولانا خلیل صاحب جو آئے ہیں تو حضرت کو میں نے دفتر میں لکھا کر یہ کہا دیکھو بھائیو، دنیا دار ضرورت ہے، دار الاسباب ہے. کائنات میں آئے ہوئے نبی بھی سبب سے مستغنی نہیں ہو سکتا، ان کو بھی سبب اختیار کرنا پڑے گا. تو دنیا دار ضرورت ہے، یہ ادارے کی ضرورت سب سے پہلے تو میں اللہ کو کہتا ہوں. اور سبب کے درجے میں خاص طور پر دھردور کا علاقہ، محبت کا علاقہ، مسلمانوں سے میری درد بھری ایک اپیل ہے. 4 سال سے یہ مدرسہ کے طلباء بڑی دقت پریشانی کے عالم میں گزر رہے ہیں، کیونکہ غسل کا پانی، وضو کا پانی ان کے نکال کے لیے کوئی گٹر کا انتظام نہیں ہے. میں نے دھندو پنچایت کا بھی کانٹیکٹ کیا، مویت کے مسلمانوں کا بھی کانٹیکٹ کیا، گاندھی نگر بھی ایک پرچی بھیجی. خیر وہ مقدر میں ہے، اللہ جب کرے گا تب کوئی چیز ان کو نہیں روک سکتی. تو یہ مدرسے کی ضرورت ہے. گٹر کے بارے میں، ٹوائلٹ باتھ روم کے بارے میں آپ اس کے اوپر توجہ دیں. اللہ کا گھر ایک کا نہیں ہوتا، اللہ کا گھر سب کا ہوتا ہے. یہ ادارہ جو ہے دینی مکاتب قرآنیہ، مدارس اسلامیہ، تحفظ دین ہے، تحفظ شریعت ہے، تحفظ قرآن ہے. مسجد بیت اللہ ہے تو مدرسہ بیت رسول اللہ ہے. مساجد کی نسبت حرم کعبہ سے وابستہ ہے تو مدارس کی نسبت اصحاب صفہ سے وابستہ ہے. انشاءاللہ آپ میری بات کے اوپر توجہ دیں گے اور مدرسے کی امداد فرمائیں گے. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اب مولانا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنے ملفوظ واضح عالیہ سے سامنے کو مستقبل. اور محویت گاؤں کے عبدالعزیز بھائی عرف بابو موٹا، ان کی طرف سے ادارے کو 25,000 روپے موصول ہے. یہ وہ میرے محسن ہے، یہ وہ میرے محسن ہے.
اور موہت گاؤں کے ہارون بھائی شیخ اور موہت گاؤں کے ساؤتھ افریقہ میں محمد بھائی پٹیل جو بابو بھائی پٹیل کے بھتیجے ہیں، انہوں نے مدرسے میں بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے صفوں کا پچھلے سال انتظام کر دیا تھا۔ اللہ پاک ان کی جان میں، مال میں، عزت، آب و ایمان میں، ہدایت میں، مغفرت میں، تقوی طہارت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین دعا آسمان و جملہ آمین پاک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا خلیل صاحب دیوا والے کی بھانجی کے بیٹا جو شہید ہو گیا ہے، ان کے اصالے ثواب کے لیے جو 18 طلبہ حافظ ہو رہے ہیں تو 500 روپے مولانا دیں گے انشاءاللہ۔ میں حفاظ کرام تک پہنچا دوں گا بطور امین۔ مولانا کو میں اب دعوت دیتا ہوں کہ آئے اپنی مسند کے اوپر مجمع منتظر ہے۔ انداز بیان کرتے بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان کرتے بہت شوق نہیں ہے، شاعر کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ بات صبا تجھے کچھ معلوم بھی ہے، یہ بات صبا تجھے کچھ معلوم بھی ہے، مہمان آنے والے ہیں، کلیان بچھانا راہوں میں، ہم پھول بچھانے والے ہیں، تمنا ہے دل میں کوئی کام کر جاؤں، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤں گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا محمد منزل عليك كتابا لا يغسله بالماء ایک بار درود شریف پڑھیں۔ بزرگان محترم حضرت مولانا محمد سلیم صاحب جو اس جامعہ کے ناظم اور محتمم ہیں، وہ اساتذہ کرام اور علماء کرام ان کے مشوروں سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام عزیز طلبہ جو دین پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، اللہ ان کے سینوں میں ان کی موت تک قرآن پاک کو باقی فرمائے۔ قرآن پاک آسمان و زمینوں کے مالک ایک اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس میں کسی انسان کی باتوں کا کوئی دخل نہیں۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا کلام اللہ کا ہے۔ کبھی فرعون کا قول بھی نقل کیا ہے، ابو جہل کا قول بھی قرآن میں نقل کیا ہے، مگر ذرا زور سے بولو بے شک اس کو بھی اللہ نے اپنی زبان میں بیان کیا، رب کی زبان، انسانوں کی زبان میں نہیں۔ آسمانوں سے بہت کتابیں آئی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توبہ، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، جیسی جیسی ضرورت تھی اللہ نے آسمانوں سے اتاری تھی۔ بہت مختصر بات کروں گا مگر دھیان سے سننے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد رونے کا وقت آئے، اور ایسا وقت ہوگا قبرستان میں جہاں مجھے اور آپ کو کوئی یاد نہیں کرے۔ لوگ کبھی قبرستان میں بھی نہیں آئے۔ آپ سن لیں، آخری زمانے کے مسلمان ہیں لوگ، میرے اور آپ کے مرنے کی راہ دیکھتے ہیں۔ آخری زمانے کے مسلمان، پہلے زمانے میں بوڑھے مرد اور عورتیں ہم سب کو دعائیں دیتے تھے کہ اللہ میرے بچے کو نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خزانہ عطا فرمائے۔ اور اب لوگ ایسی دعائیں نہیں دیتے ہیں، یہ سب پوچھتے ہیں اور سب شوگر پریشر والوں کیوں چلے یہ پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اب شوگر پریشر ہو تو ایک آدھ جھٹکائے گا تو یہ سب چلے جائیں گے۔ میرے اور آپ کے مرنے کی لوگ راہ دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اخلاص سے پوچھتے ہیں کہ بیماری تو نہیں آپ کو، مگر اکثر لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے مرنے کی راہ دیکھیں۔ زمانے کا فرق ہے۔ آخری زمانے کی جو نشانیاں بتلائی ہے اس میں لکھا ہے کہ ہمدردی اور محبت بہت کم ہو جائے، رشتہ داریاں ٹوٹے گی، قیامت کی نشانیوں میں۔ ادھر ادھر بیانوں میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب مارو ان کے بھائی نو کوئی رو مارو بھتریجو تھائی چھے یا والی بال سے کرکٹ رن مارے تو میں نے بلی نے کیے اسی گاؤں میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن ایسے لکیر کھینچی جائے جیسے لکیر، یہ دادا اور پوتا، یہ نانا اور نواسا نواسی، یہ دادا پوتا پوتی، یہ چچا اور بھتیجے بھتیجیاں، یہ ماموں اور بھانجے بھانجیاں، بھائی بہن، ماں باپ، اولاد، اور اس طرح لکیریں کھینچ کر بتایا جائے گا یہ دنیا میں ہم نے تم کو نماز روزوں کے ساتھ اور دوسرے حکموں کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرنے کا حکم دیا تھا، تم نے رشتہ داریاں دنیا کی وجہ سے توڑی تھی، آج ہمارا بھی تمہارے ساتھ رشتہ داری کا کوئی ناطہ نہیں، جاؤ جہنم کی راہ۔ حدیث میں اس نے یہ ہمارا حکم کیوں توڑا تھا؟ صرف نماز روزہ کا عبادت ہے، تہجد عبادت ہے، مگر یہ بھی ایک عبادت تھی رشتہ داریاں قائم کرنا۔ اس لیے نکاح کے بارے میں بہت فضیلتیں بیان کی، کیونکہ نکاح کے ذریعے کوئی ماں بنتی ہے، کوئی باپ بنتا ہے، کوئی ماموں بنتا ہے، کوئی خالہ بنتی ہے، کوئی پھوپھی بنتی ہے، کوئی چچا بنتا ہے، کوئی دادا دادی بنتے ہیں، کوئی نانا نانی بنتے ہیں۔ ذرا زور سے جیسے بولو بھائی، نکاح کے ذریعے رشتہ داریاں بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اسی لیے اللہ نے اس کا بہت بڑا ثواب بتلایا ہے، اور یہ بھی ثواب بتلایا کہ شادیاں رشتہ داروں میں کرو، کیوں فرق زیادہ ثواب ملے۔ آج کل عام ذہن ہے رشتہ داروں میں اچھی سے اچھی لڑکیاں ہوں گی، مگر دوریاں ہو گئی ہے، دوریاں ہو گئی ہے، اس لیے زیادہ تر بہت کم لوگ رشتہ داریوں میں شادی کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں بتلایا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پچھلی جو کتابیں میں نے بتائی انجیل، تورات، زبور، یہ بھی اللہ نے بتائی، مگر وہ کتابیں جو ہے نا سن لو دھیان سے، ایک ہی وقت میں اتاری، اور قرآن پاک آیا اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب، جب ہم دنیا کو ختم کریں گے اب کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، کوئی نبی بھی نہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو امت ہے وہ بھی آخری امت۔ پھر ہمارا فیصلہ آ جائے گا، آسمان و زمین کو ہم توڑ دیں گے اور جنت سامنے آ جائے گی اوپر، آسمان ختم ہوں گے تو جنت سامنے آئے گی، اور زمین کو ہم ناپیٹ کر دیں گے تو جہنم نیچے سامنے آ جائے گی۔ اللہ فرمائے کہ آخری کتاب، پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس زمانے کی قوموں پر ڈالی۔ تورات یہودیوں پر ذمہ داری تھی، انجیل بائبل جو آج کل کہتے ہیں وہ عیسائیوں کی ذمہ داری تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی ذمہ داری تھی، ان کو کہا تھا کہ حفاظت تم ہی لوگ کرو، انہوں نے حفاظت نہیں کی اور دھیان نہیں دیا،
تو ان اللہ کے کلام کے ساتھ انسانوں کے کلام کی لوگوں نے ملاوٹ کر دی. آج تورات بھی ہے ہمارے مدرسے میں بھی, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, بہت جگہ ہے دنیا لائبریری میں, مگر اللہ کے کلام کے ساتھ ان کتابوں میں انسانوں کی باتیں شامل ہوتی ہیں. اس لیے قرآن نے 2 لفظ کہے, 2 لفظ. ان کتابوں کے بارے میں فرمایا بِنَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ مِن شَيْءٍ. استحفاظ کا لفظ ہے, حفاظت طلب کرنا. اللہ نے قوموں سے کہا تھا کہ حفاظت تمہیں کرنا ہے, ہم نہیں کریں, تمہاری ذمہ داری. اور قرآن پاک نے بایا تو یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حفاظت کرے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور مجمع بے شک بولو, اللہ فرما رہے ہم اس کی حفاظت کریں. اور حفاظت کی ذمہ داری دنیا دارالاسباب ہے. تو یہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی 18 آپ کے سامنے آئے, جو حافظ قرآن, بات تو ایسے ہیں 8-9 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی مونچھیں بھی نہیں نکلتی. داڑھی کا تو سوال ہی نہیں, مونچھوں میں پہلے ہلکی ہلکی روماٹی آتی ہے, وہ بھی نہیں ہوتی. بازار میں سے گزر جائے تو کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اس کے سینے میں اللہ کا پورا کلام. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن, اور حافظ صرف زمین پر نہیں, پہاڑوں پر مدرسے, پہاڑوں پر بھی حافظ قرآن ہو. اور یہ صرف پہاڑوں پر نہیں, سمندروں میں حافظ قرآن ہو. مولانا محمد, نام بھول رہا ہوں, مالیگاؤں کے شیخ الحدیث تھے, مولانا محمد حنیف صاحب دلی, اور زبردست علم تھا ان کے. میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کو دیکھا تھا. تو مولانا محمد حنیف صاحب ملی کو میں نے دیکھا تھا شیخ الحدیث کے جامعہ ملیہ مالیگاؤں میں. انہوں نے وہ چائنا جماعت میں گئے تھے پہلی بار, چائنا, چین. وہاں سے آنے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے, وہ مدرسوں کی کتب خانے میں, وہ کتاب میں نے پڑھی, نقوش چین. پہلا چیزہ لگا تھا مولانا, چین کے نقشے کیا. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم لوگ دعوت تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے ہم چائنا کے شہروں میں بھی گئے, اور ہم کو پتا چلا کہ یہاں بہت بڑی تعداد انسانوں کی, تو بہت بڑی تعداد سمندروں میں رہتی ہے, ان کے مکانات سمندروں میں ہی, اور وہ سٹیمروں میں رہتے ہیں. تو کہا یہ سن کر کہ چلو یہاں مسلمان رہتے ہیں, ان کو دعوت دینے کے لیے جاتی. تو اندر گئے, ایک جو ہے سٹیمر کی, ہم کو یہ سمجھے کہ صرف مسلمان رہتے ہیں. ہم کو پتا چلا کہ یہ پورا دارالعلوم ہے, اور جس میں تقریباً 100 بچے تو قرآن مجید کو حفظ کر رہے تھے پانی پر. پورا دارالعلوم تھا اس کا, پانی پر بھی کر رہے لوگ قرآن مجید کو حفظ. اس قصے سے پتا چلتا مولانا نے لکھا ہے. تو درسگاہیں دیکھی جس میں بچے پانی پر, اسٹیمر بندھی ہوئی ہے یہاں کنارے پر, اور اسی طرح حافظ ہوتے. اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا کام کرتا. اور کتنے چھوٹے بچے بتاؤں میں, گیان سے سنو, 10 کروڑ سے بھی زیادہ قیمتی بات بتلا رہا ہوں. اتنا اس بات سے خوش ہو کر آپ کو زور سے سبحان اللہ بولنا جب بات پوری ہو جائے. بولو گے زور سے, بولو گے 10 کروڑ روپے ملے نا تو بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی. علماء فرماتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کے بعد لوگوں کو پائجامہ باندھنے کا بھی ٹھکانہ نہ ہو. اتنی چھوٹی عمر آپ برس رسی سے پائجامہ باندھنے کا, اور یہاں چھوٹے ہوتے ہیں کہ ماں باپ پلاسٹک والے پہنے دیتے تو وہ تو چڑھا لیتے. اتنے چھوٹے بچے نابالغ ہے وہ فرمایا ایسے نابالغ کہ ان کے ماں باپ کوئی شادی میں جانے والے ہو نا, کوئی حافظ قرآن 8 سال کا 9 سال کا, تو وہ جب یا جنازے میں جا رہے ہیں ان کے ماں باپ, یا شادی میں جا رہے ہیں, یا کہیں اور کام کے لیے, تو اپنے مکان کی چابی پڑوس کی عورت کو دے کر جائیں گے, مگر اپنے چھوٹے بچے کو نہیں دیں گے. اتنا چھوٹا ہے.
یہ اسکول سے آئے گا اگر مدرسے آئے گا اس کو چابی دے دوں گی اور گیس کا چولہا چالو کر دیا کہیں آگ لگ گئی یا دروازہ کھلا رکھ دیا گدھے کتے گھس گئے یا بندر گھس گئے یا چور گھس گئے کھلا چھوڑ کے کھیت میں چلا گیا بچہ ہے. فرمایا اپنے مکان کی حفاظت کے لیے اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ماں باپ اپنے مکان کی چابی اپنی سگی اولاد کو نہیں دیتے بلکہ پڑوس والوں کو دیتے کہ بچہ اسکول مدرسے آ جائے تو ان کو کھانا کھلا دینا گرم کر کے پانی چائے جو کچھ ہے کرا دینا پھر تالا مار کے چابی اپنے پاس رکھ لینا. اپنے مکان کی حفاظت کے لیے ماں باپ کو اپنی اولاد پر بھروسہ نہیں. اتنے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں مگر اللہ کو انہی چھوٹے بچوں پر اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری کا وعدہ اللہ ہے. اللہ کو یقین ہے کہ یہی بچے میرے قرآن کی حفاظت کریں. ماں باپ کو اپنی اولاد پر اتنا بھروسہ ہے جتنا اللہ کو ان بچوں پر بھروسہ ہے کہ یہ قرآن کی حفاظت کریں. ہمارے انٹرشپ میں ڈاکٹر لوکھن والا بہت مشہور ڈاکٹر تھے. کوئی جواب دے ایک دو آدمی نام سنا ہے لوگوں نے؟ بہت مشہور ڈاکٹر تھے اور اس ضلع سورت سے بھی بہت مشہور ڈاکٹر. میں جب چھوٹا تھا ایک بار بخار آیا تھا تو میری والدہ مجھے 8 یا 9 برس چل رہا تھا لے گئی. میں اس وقت جو ہے 4 یا 5 مہینے ہوئے تھے. 20 پارے قرآن کا میں حافظ ہو گیا تھا اور 6 مہینے میں الحمدللہ ایک انسان کا کوئی کمال نہیں. مجھ سے بھی کم ٹائم میں لوگ حافظ ہو. میرے استاد مولانا ایوب صاحب سورتی بندے کا ہے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا. زور سے بولو تو کتنا مہینہ؟ ابھی حیات سے پوچھ رہا. تو میں 4 یا 4.5 مہینے ہوئے 20 پارے قرآن کا حافظ ہو گیا. تو مجھے بخار آیا تھا لے کر گئے تھے تو مجھے برابر یاد ہے. میری والدہ پردے میں رہتی تھی. ڈاکٹر صاحب وہ بیوہ ہوئی تھی جوانی میں. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. میرے والد صاحب کو میں 4 برس کا تھا انتقال ہو گیا تھا مولانا آدم صاحب امین کا. میری پرورش انہوں نے SSC بھی انہوں نے کروائی اور پھر انگریزی تلکے سے بھیجا کہ وہاں جب وہاں BA کا کورس ہے عالم بننے کے ساتھ انگریزی بھی سیکھی. اللہ ہمارے سب کے ماں باپ کی قبروں پر رحمت سے ان قبروں کو ڈھانپ دے. تو ڈاکٹر صاحب نے میری والدہ کو کہا کہ بچہ کیا کرتا ہے؟ حافظ بھی والا اسکول بھی جا رہا ہے. کتنے پارے ہو گیا؟ نہیں ابھی 20واں پارا جا رہا ہے. میری والدہ نے کہا اس کو پوچھو کتنے مہینے میں ہوا 20 پارے. میں جو چھوٹا تھا میں نے کہا یاد نہیں مجھے 4 یا 4.5 مہینے میں. پھر 6 مہینے میں پورا ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا وہ سنانا ہے. یہ نہیں سنانا ہے کہ میں حافظ ہوگا. انسان کا کوئی کمال نہیں جو جس کو جو بھی دماغ دیا ہے زور سے بولو کس نے دیا. میرے اور آپ کے کھانے میں نہیں جانا چاہیے. اللہ کے کام میں ہمارا کوئی کمال نہیں. وہ نہ دیتا مجھے دماغ کو میں حافظ نہیں ہوتا. مجھے جو بات عرض کری وہ ڈاکٹر لوکھن والا صاحب نے میری والدہ کو کہا کہ بہن زبیدہ یہ بچے اتنے جلدی اور قرآن مجید کو پورے کے پورا حفظ کر لیتے ہیں اور تراویح میں غلطیاں نہیں جاتی. کچھ تو 20,000 ایک ساتھ پڑھاتے ہیں ایک غلطی نہیں جاتی. ان کے دماغ میں کتنا پاور بھرا ہوگا. اللہ نے کہا کہ جب یہ اتنی بڑی کتاب مقدس کو یاد کر سکتے ہیں تو ان کے لیے تو ڈاکٹر بننا چٹکی کا کام. یہ مجھے کہا مجھے برابر یاد. اس لیے ابھی دیکھو کیرلا میں عالم بنے 12 یا 13 لڑکے پکا یاد نہیں تعداد کتنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں انہوں نے ایجوکیشن بھی لیا اور ہائی کورٹ کے جج ہیں. ہائی کورٹ کے جج ہیں اور ابھی 4 بچے کا سنا میں نے حیدرآباد میں عالم بھی بنے اور 4 MBBS بنے. ابھی بڑودہ کی جلسے میں گیا تھا 3 سال ہوئے. وہاں ایک لڑکا پورے انڈیا میں نمبر 1 آیا MS ماسٹر آف سرجن اور حافظ قرآن بھی تھا. اس لیے مولانا سلیم صاحب بڑی کوشش میں ہیں کہ بچوں کی اسکول بھی چالو ہو جائے. اللہ کرے مولانا کے لیے آمین. دو اللہ حسن ہم سب مل کر کریں گے. یہ مدرسے جتنے بھی چلتے ہیں دنیا بھر میں کوئی حکومت نہیں چلا. ہمارے انڈیا میں بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں لالا لاجپت رائے. ان کی کتاب میں ایسی چیزیں بھی دیکھتا رہتا ہوں. دیکھنے میں کوئی حالت نہیں. انہوں نے جگہ لکھا ہے کہ دنیا بھر کے اتہاس میں نے پڑھا ہے. دنیا بھر کا دھیان سے سنو بھائی.
دنیا بھر کا اتہاس میں نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جو انہیں ثواب بتلایا ہے، بتائیے مسلمانوں نے دنیا میں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، اسلامک یونیورسٹیاں، بیوہ اور یتیموں کے لیے خدمت، لولے لنگڑے اور اندھوں کی خدمت کا اتنی بڑی کی ہے کہ کوئی بڑی بڑی سبحان اللہ بولو حکومتیں بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لالا لجپت رائے کا لکھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چھوٹا سا مدرسہ آپ کو نظر آتا ہے مگر کام کتنا بڑا، 18 بچے حافظ قرآن میں۔ کل میں راجستھان سے آیا، جودھپور اور جے پور میں تھا، وہاں بچے اب بالکل ختم کے قریب بقرعید پر ختم کریں گے۔ ابھی 20 بچے راجستھان کیا دھانیوں میں رہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کا دھانیوں آپ کو وہ دھیان میں آتی ہو، نہیں گجراتی میں دھانی کہتے ہیں، وہ کون سا تیوہار آتے ہیں ہندوؤں کا، اس کو دھانی بولتے ہیں، گھوڑی بولتے ہیں، وہ دھانی نہیں، ہندی کی دھانی ہے، جنگلوں میں جھوپڑے ہوتے تھے۔ جلسے میں کیا محنت کی تھی، 4000 کے قریب، تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں آدمی کا تو کھانا پکا، اور یہ سب پیسہ غریب لوگ جو دھانیوں میں رہتے ہیں، کوئی بکری چلاتا ہے، کوئی بکری پالتا ہے، کوئی اونٹ پالتا ہے، جن لوگوں نے پیسے دیے۔ اور کیا گوشت کھلا، پہاڑے کا گوشت نہیں، گجرات والے جیسے کھلا، بکرے کا گوشت سب کو کھلا، اور روٹی نہیں، جو اتنی موٹی روٹی، ڈبل روٹی اتنی بڑی، کیوں؟ وہ جنگل میں قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے دنیا دارالاسباب ہے، بچوں سے کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کی کتاب جس نے ہم سب کو پوری کائنات کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ جو میری بات دھیان سے سنو، جس مالک نے یہ دنیا بنائی ہے اس کی کتاب پر ہم خرچ کریں گے تو پورا مجمع زور سے بے شک بول کر جواب دو، کیا وہ اللہ ہم سے راضی نہیں؟ ذرا زور سے بولو، راضی نہیں؟ اور وہ راضی ہو گیا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، لیکن بندوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے، بس سیدھے جنت میں داخل۔ اور رضوان من اللہ اکبر ہو جائے گا تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت دنیا میں جو نہیں ملی تھی، جنت میں اللہ کا دیدار نصیب۔ تو جنت کی نعمتوں سے بھی سب سے بڑی نعمت اس پر جتنا پیسہ تک لوگوں نے خرچ کیا ہے، ان لوگوں کے لیے دعا مانگی آپ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث قدسی میں فرمایا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منزل علیک کتابا لا یسیغ بالماء، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم آپ کو ایسی کتاب اتار کر دیتے ہیں کہ جس کو دنیا کا کوئی پانی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تم دھونا چاہو تو دھو بھی سکتے، کوئی جلا دو تو یہ جل جائے مگر تو بھی قرآن پاک دوبارہ واپس آ جائے گا، پانی میں کوئی بہا دے تو بھی یہ واپس آ جائے گا۔ کہ تم جلا دو گے، مٹی کر دو گے، پانی دریاؤں میں بہا دو گے، مگر زور سے بے شک بولو سینوں سے تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا، واپس پرنٹ ہو کر آ جائے گا۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ بعد حافظ قرآن ایسے ہوں گے کہ جن کی دادا پردادوں میں یا ماں باپ میں کوئی بالکل جاہل ہوں گے، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، آخری میں درجے میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے پوچھا جائے گے، فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی حافظ ہے دیکھ لو۔ حدیث ہے، صحیح حدیث بتا دو۔ اور یہ کہا جائے گا کہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی عالم ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہ یہ دیکھو کہ ان کا تعلق کسی عالم سے تھا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ دیکھو کہ یہ جاہل آدمی جو جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، ایسا دیکھو اس کا کوئی دوست ہے کہ جس دوست کی دوستی کسی عالم سے ہے؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں اللہ ہے، اس کا دوست کی دوست ہے۔ فرمایا جاؤ ایک علم کی نسبت کہ کبھی نہ کبھی اس کی نسبت اس عالم سے ہے، جس کے دوست کی نسبت عالم کے ساتھ تھی، تو کبھی تو اس کے علم کا درجہ اس کے پاس پہنچائے جب اس کی بنا پر اس کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں ڈالا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے خطرے کی جو چیز ہے نا وہ موت نہیں، سب سے بڑی خطرے کی چیز ہے کہ ہمارے لیے فیصلہ اگر یہ ہو گیا کہ ان کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے ڈبا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ دعا مانگو کہ اللہ ہماری گردنوں کو
زور سے آپ زور سے امین کہو، جہنم کی آگ سے آزاد کرنا۔ زندگی تو کسی طرح سے گزر جائے۔ اب ایک آخری بات بتلا رہا ہوں، حافظ قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ اب آج بھی تو پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا، اور اس طرح پر کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے کہ دنیا میں اس کے لڑنے کا اس طرح دوبارہ اللہ بڑھوانے اور درجات طے کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، دھیان سے سنو باتیں، قیامت کے دن ان کے جو ماں باپ ہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ، ان کو قیامت کے دن آپ سب کو معلوم ہے، بولو ذرا زور سے، کیا پہنایا جائے گا؟ وہ تاج جیسا ویسا نہیں ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا تاج۔ مجھے بھی لوگ دنیا میں لوگ بہت ایوارڈ دیتے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنسوں میں جاتا ہوں، آپ یوٹیوب پر دیکھو تو یہ ایوارڈ کیا ہوتا ہے، وہ پتھرے کا ہوتا ہے، پتہ ہے کرکٹ دیکھیں نا، کرکٹ میں کوئی جیت کے آتے تو دیکھا نا، وہ ایوارڈ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، بولو نا ٹرافی، تو مجھے بھی بہت ملی، میں نے اس کو کباڑی خانے میں ڈال دی، وہ کہیں سونے چاندی کی کانچے نہیں ہوتی، وہ انٹرنیشنل کانفرنس، وہ پتھرے کی بنتی ہے نا، نیچے لگ رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی ایک ہندوؤں کا ٹرسٹ چلتا ہے راجستھان میں، تو جب بھی جاتا ہوں تو گایاں پالتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، گوشالہ، وہاں سے گزرتا ہوں تو میں ان کو بتلانے کے لیے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم ان جانوروں کی حفاظت کا حکم، ان کو کھلانے کا پلانے کا ہمارے دھرم میں اس کا حکم دیا اور ثواب بتایا، تو بہت سالوں سے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، ہر سال جاتا ہوں۔ ابھی ایک چھوٹی سی ٹرافی مجھے دی اور اپنا نام اس میں لکھا، وہ بھی میں نے سائٹ پر رکھی۔ یہ دنیا کی ٹرافیوں کا کیا ہے، یہ تو ایک خالی چیز ہوتی ہے، اصل جو ہے تاج پہنایا جاتا ہے، اور وہ تاج کیسا ہے سنو، وہ بھی بیان نہیں کیا، بتلایا نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ سونے کا ہے کہ چاندی کا، جنت کا سونا، دنیا کا سونا تو لوگ ملاوٹ کر کے آپ خریدنے جاتے ہیں، اس میں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، پیتل ہے اور چیزیں استعمال، اللہ ہی رحم کرے، اللہ تعالیٰ دھوکے سے امت کی حفاظت کرنا۔ مان لو کہ چلو جنت کا سونا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو، باقی تو اس کو چھپایا ہے، تو تاج کس کا ہو، کیوں چھپایا؟ ایک بات تو یہ، مگر یہ کس کو دیا جائے گا؟ ماں باپ کو۔ کیوں؟ ماں باپ راتوں کو اٹھ کر ان کو اٹھاتے ہیں، چلو بیٹا قرآن کا سبق سنانا، استاد ماریں گے اور پکا حافظ قرآن بننا ہے، پیسے دیتے تھے استعمال کرنے کے لیے، مدرسے میں جمع کرا جاؤ چھوڑو، اور بچہ چھوٹا نابالغ بہار سے، بنگال سے، کلکتہ سے، مدھیہ پردیش سے یا گجرات سے بھی لوگ باہر جاتے پڑھنے۔ کبھی زامبیا گیا تھا تو گجرات کے بہت لوگ بچے وہاں مجھے زامبیا میں تھے، دوسرا کامیاب گجرات کے، میں کہا یہاں تو کیا آیا، یہاں پڑھوا آپ بتا تو انگلش میں بیان کریں، یہاں پر کیوں ضرورت، آپ رہنا جو اتنا مدرسہ سے انگلش میں بیان کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہم کچھ سبق اردو میں ہوتے ہیں وہ سمجھ میں برابر آتا ہے، کیونکہ یہاں سے انگلش پڑھ کے نہیں گئے، میں تو وہاں اتنا پڑھنے کا موقع، یہاں نامکا کے لیے پیسہ خرچ کرتے کیوں یہاں پر بہت بڑے بڑے تو خیر شوق ہے چیز کو جانا چاہے جہاں جائے، علم حاصل کرتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا چھوٹے بچے، مگر اپنی جنت بنانے کے لیے جن کا اندر سے یقین ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں سے تو ماں باپ کو تو تاج پہننے کا حکم لکھا ہے، مگر اس حدیث میں دھیان سے سنو، یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہے کہ ان بچوں کو کیا دیا جائے گا جنہوں نے قرآن حفظ کرنے کے لیے تکلیف ہو۔ اللہ کرے گا آپ میری بات کو سمجھو بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ بچوں کو کیا دیا جائے گا وہ تو اندر حدیث میں کچھ نہیں، کیوں چھپایا؟ ابھی وہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے اتنے چھوٹے ہیں، کبھی بالغ ہونے کی عمر تک پہنچے بھی نہیں ان میں سے اکثر۔ اللہ تعالیٰ علماء محدثین نے نیچے لکھا ہے کہ اس لیے چھپایا ہے کہ اس کا دل ہے نا، دل وہ بہت چھوٹا ہے، ماں باپ جو ذریعہ بنائے ان کو اتنی بڑی عزت ہوگی ساری مخلوقات کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اس اسٹیج پر ہوں گے
حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھیں گے, ان کو اللہ نے داؤدی عطا فرمایا کہ بہترین آواز تو ان سے قرآن پڑھوایا جائے گا. یہ بھی قرآن کی فضیلت ہوگی کہ داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری گئی مگر ان سے زبور نہیں پڑھوائی جائے گی. زور سے بولو کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھا. یہ قرآن ساری کتابوں کی سردار. تو وہ بچے کو کیا دیا جائے گا وہ بالکل حدیث میں نہیں بتلا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ وہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ استاد نے کبھی مرغا بنایا, استاد نے کبھی ایک دو لکڑی مار دی, کبھی مدرسے والے سختی کی جو کوئی سبق یاد نہیں کرو گے تو ایک ٹائم کا کھانا بند کر دیں. وہ کوئی سختی نہیں ہے, وہ بچے کی اصلاح کرنے کے لیے. ایک دن کھانا نہ بھی کھائے تو انسان نہیں مر جاتا. کل میرے اوپر اللہ نے امتحان لکھا تھا. صبح میں فجر کے وقت 5:06 کو فجر ہوتی ہے, تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم کو 5:30 بجے اٹھا دو, پیشاب پانی غسل کر کے 6:10 کو اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جائیں گے. اب وہ جلسہ تھا تو سب مدرسے کے علماء بھی تھکے ہوتے. 3 بجے وہ بیچارے سوئے تو سب کی آنکھ جو ہے نا 6:30 بجے سے 7:15 کو سورج نکلتا ہے. اب غسل بھی نہیں کیا, صرف ہاتھ میں وضو کیے, نماز پڑھی اور انہوں نے چائے بھی فٹافٹ چائے پی کے نکل گئے. اور پھر شام کو یہاں اترا سورج, وہاں سے سیدھا بلسڑ جانا. ایسا کہیں موقع ہی نہیں آیا اور وقت پر پہنچے کیونکہ دیر سے اٹھے تو ٹائم پر پہنچے. ایئرپورٹ پر بھی کوئی بسکٹ بھی کھانے کا موقع نہیں آیا. تو اگر ایک دن مدرسے والے کھانا بند کر دیں یا ایک ٹائم تو زور سے بولو انسان مرتا. میں کہتا کل عشاء کے بعد روٹی کھائی, صبح سے چائے پی لی, انسان مر نہیں جاتا. وہی بچوں کی اصلاح کے لیے کبھی کبھی کھانا بھی بند. اللہ تعالیٰ فرما رہے سب سے بڑی تکلیف تو ماں باپ سے زیادہ بچے نے اٹھائی. ہم نے وہ نعمت اس لیے چھپائی ہے کہ ان کا دل بہت چھوٹا ہے. اگر وہ بتلا دیں گے کہ جنت میں کیا نعمت ہے تو کہیں مارے خوشی کی ان کی جان نہ نکل جائے, اس لیے ہم نے چھپا. کبھی کبھی خوشیاں بھی انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اور یہ دین کی تعلیم. اور ایک ہی بات کہنا, ایک ہے دین کی تعلیم اور ایک ہے دنیا کی تعلیم. دونوں چیز کو سمجھ لو. دنیا کی تعلیم میں انسان پورا مجموعہ میرے ساتھ بولو, ماں کے پیٹ سے لے کر آیا. انسان اتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے, وہ بڑے سے بڑا مفتی ہو کہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو, اتنا ماں کے پیٹ سے اتنا چھوٹا. اللہ نے سب انسان کو, حتیٰ کہ نبیوں کو بھی ان کی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کرنا بغیر ماں باپ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتلانے کے لیے کہ یہ ماں باپ تو ذریعہ ہے, ورنہ میں سب کو زمین سے یا اپنے حکم سے بے شک بولو جب چاہوں میں پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. حضرت حوا کو بھائی آدم علیہ السلام کی مائی پسلی سے پیدا کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم نے کہا تھا کہ بھائی پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ. تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ ظالم لوگ کبھی ایمان لے آئے, آپ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں, اب پتھر سے اونٹ نکال کے دکھا دے. تو دکھایا نا, ایک ہی سیکنڈ میں انہوں نے دیکھا بھی مگر ان کو ایمان نہیں لانا تھا. تو دیکھا پتھر سے تو اونٹ بنا سکتا ہے نہیں بن, مگر اللہ کے پاس طاقت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی تعلیم میں انسان کو اللہ نے دی ہے اور زور سے بے شک بولو دین کی تعلیم میں انسان کو اللہ ہی نے. مگر آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں, زیادہ تر دنیاوی تعلیم پر اتنا زیادہ دھیان دیتے ہیں. کل میں نے راجستھان میں بھی کہا, رات کو میں ولسار گیا تھا پارٹی, وہاں بھی کہا تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا. دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم, تعلیم اچھی چیز ہے. پورا مجموعہ بولو تعلیم. اب تو بچہ ڈاکٹر بنے تو اچھی چیز ہے, کسی کو بیماری میں شفا ملے, بیواؤں یتیموں کی خدمت کرے گا, وہ بھی ایک نیکی کا کام. انجینئر بنے, یہ پلانٹ تیار کرے گا, بلڈنگ بنائے گا. مدرسے مسجد والوں کبھی کبھی ایک بھی پیسہ چارج نہیں لیتے انجینئر, ایسے بھی لوگ ہیں اللہ والے. اسکول کے بھی چارج نہیں لیتے مسلم اسکولوں. تو دنیاوی تعلیم بھی اللہ نے ہی دی ہے انسان. یہ جو آج کل میٹنگوں میں جانا ہوتا ہے, مجھے بھی جانا پڑتا ہے. ابھی میں ناپا گیا تھا پچھلے سال, 2 سال ہو گئے. یہ ولبھ ودیالیہ جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں کے بڑے بڑے پروفیسر حضرات آئے. یہ بات میں نے وہاں کہی. کیسے گیا تھا وہاں, 10 بچے حافظ قرآن میں تھے مدرسے کے, اور وہی 10 بچے SSC میں پاس کیے, ایک بھی بچہ ناپاس نہیں. کیوں کہ دینی ماحول میں ایجوکیشن دیا جاتا ہے.
اب دنیاوی ماحول میں ایجوکیشن دیں گے اور بچوں کی دینی تربیت نہیں کریں گے تو بچے آزاد ہو جائیں گے. دینی ماحول کا بے شک بولو زور سے بہت فرق پڑتا ہے. ٹیوشن بھی نہیں, بہت ملکوں میں جانا ہوتا ہے, آپ لوگ بھی جاتے ہیں. ٹیوشن کی بلا صرف انڈیا میں ہے اور کہیں نہیں. کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ٹیوشن کرانے والے, کہنا صحیح چیز تو کہنی پڑے گی. ہم آپ کو تھوڑی کہنے کا ٹیوشن کریں, ہم کو کیا معلوم کہ آپ ٹیوشن, ہم کام امت کا حال بیان کر رہے ہیں. ٹیوشن کی بلا صرف یہاں, باقی کہیں بغیر ٹیوشن کے 10 بچے مدرسے ناپاک مدرسے کے, تو انہوں نے وہ اسکول کی بنیاد پر بڑے بڑے پروفیسروں کو بلایا, وہاں یہ بات نہیں کہی. پھر وہ پروفیسر نے مجھے بعد میں کیا کہا مجھے میں بدلا. میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو دنیا میں لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں کے پاس مت بیٹھو, یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں, کچھ ایسے لوگ, وہ لوگ سن رہے تھے میرے ساتھ اسٹیج پر ہی تھے, چاہے مسلم مذہب ہو, چاہے ہندو دھرم ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, لوگ سب ایسا بولتے ہیں کہ یہ دیکھو سائنس نے کیسی کیسی ترقی کری. یعنی سائنس والے ہی یہ دنیا کو ترقی دینے والے حساب, اور اللہ تعالیٰ کو بالکل سائڈ پر رکھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا بھی بہت زیادہ نہیں ہے, اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, انسانوں قیامت تک کے لیے کہا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا, لا تعلمون شیئا ای حقیرا خفیفا, تم کچھ بھی ہلکی چیز بھی بولو بے شک نہیں جانتے. ذرا زور سے بے شک بولو. ہم نے دنیا میں علم بھی دیا, دین کا علم. اب دو فرض, تو وہ سب لوگ بھی آئے, مولانا نے سب بتا دیا. میں نے کہا کوئی سائنس والے نے کوئی مشین نہیں بنایا, جو مشین بنائے ہیں پوری دنیا میں مشینری اور ٹیکنالوجی آئی ہے وہ اللہ کی وجہ سے آئی. اللہ نہ ہوتا تو یہ انسان بھی پیدا نہ ہوتا, بے شک بولو زور سے. اور اللہ نے انسان کو دماغ نہ دیا ہوتا, یہ جو دماغ دیا ہے چھوٹا بڑا, یہ سوچنے کے لیے دیا. انسان آگے بڑھے سوچ سوچ کر. سب مل کر زور سے بولو یہ دماغ کس نے دیا؟ انسان ہمارے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ نے کھوپڑی پھاڑ کے اندر رکھی ہے, اسٹیل ہے نہیں, اللہ نے پیدا. تو سوال یہ ہے کہ جو انسان اپنی پیدائش میں اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا ہے, ذرا زور سے بے شک بولو اللہ کو راضی کرو, وہ انسان کوئی دوسری چیز پیدا کر ہی نہیں سکتا. یہ لاؤڈ اسپیکر اپنے آپ پیدا نہیں ہوا. جب یہ اپنے آپ پیدا نہیں ہوا ہے تو جواب دو, یہ کسی اور چیز کو پیدا کر سکتا ہے؟ انسان اپنی پیدائش میں اللہ کا محتاج ہے. تو جتنی چیزیں انسانوں کے ذریعے بنے گی, سب مل کر زور سے بولو دھیمے سے, یہ کس کے کھاتے میں ڈالی جائے گا؟ بولو نا بھائی کس کے کھاتے میں؟ کیونکہ جواب یہ ہے کہ انسان کو عقل کس نے دی؟ جواب دو اللہ. کھاتا انسان اللہ کے کھاتے میں, انسان کو ذریعہ بنایا. اور کیوں ذریعہ بنایا؟ تاکہ انسان ہوشیار بنے, عقل مند بنے. کسی کو سائنٹسٹ کہیں گے, کسی کو انجینئر کہیں گے, کسی کو پروفیسر, کسی کو ڈاکٹر. یہ جو ڈگریاں ملی ہے نا وہ اللہ کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے. مجھے لوگ مولانا کہتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی عقل کی. یہ جتنے علماء ان کو مولانا کہتے ہیں, مفتی کہتے ہیں, قاری کہتے ہیں, حافظ کہتے ہیں, یہ سب جو ملا ہے نا اللہ کی دی ہوئی عقل سے. بے شک بولو اگر اللہ عقل نہ دیتا تو کسی کو کوئی عہدہ نہیں. اور انسان نا پاگل لوگ جیسے گھومتے ہیں اس طرح, پاگل لوگ ان کا دماغ کیسے جام رہتا ہے سوائے اس طرح لوگ بھٹکتے رہتے, کوئی کام نہ کرتے عقل نہ ہو. اور دوبارہ ذرا زور سے بولو یہ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے. تو انسانوں کو ذریعہ بنایا. دوسرا ایک دلیل سنی, اللہ جب اتنی طاقتور مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے انسان, اور وہ بھی عقل مند, کہ اس کے ذریعے سے بڑی بڑی ہاسپٹلیں بن رہی, بڑے بڑے واٹر ورکس بن رہے, بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہے, مال بن رہے, شاپنگ مال بن رہے. اور جناب اس کے ذریعے سے یہ 2 ویلر 4 ویلر اور ٹرکیں, بسیں, گاڑیاں, موٹر گاڑیاں, ٹرین اور ہوائی جہاز اور اسٹیمریں اس انسان کے ذریعے اللہ بناتا ہے. تو اللہ جب اتنی بڑی طاقتور مخلوق کو بنا سکتا ہے, جو ایسی مشینریاں بنا رہا ہے, تو اللہ یہ مشینریاں جواب تو آسمانوں سے اتار سکتا تھا کہ نہیں اتار سکتا؟ ارے بھائی بولو, اس کے پاس طاقت تھی کہ نہیں؟
جب انسان جیسی اتنی پاورفل مخلوق پیدا کی تو یہ مشینریاں بنا رہا. ذرا زور سے جواب دو. اگر میری بات سمجھ میں نہیں آئے تو گجراتی میں سمجھاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب انسان کو ایسی طاقتور مخلوق پیدا کی کہ جو اتنی بڑی بڑی مشینریاں بنا رہی ہے, تو کیا اللہ آسمانوں سے وہ مشینریاں نہیں بنا سکتا تھا جو اتنی بڑی انسان جیسی مخلوق بنا سکتا ہے؟ وہ تو بنا سکتا تھا, مگر کیوں آسمانوں سے تیار نہیں اتار سکتا ہے؟ مگر کیوں نہیں اتارا معلوم ہے آپ کو؟ ہم کو کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا, انجینئر نہیں کہتا, پروفیسر نہیں کہتا, اور انسان کا دماغ جام ہو جاتا پتھر کی طرح, پاگل کی طرح. کہ تجھے تیار دے دوں گا تو تجھے کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا, انجینئر نہیں کہے گا, سائنٹسٹ نہیں کہے گا, ٹیکنالوجی ڈاکٹر نہیں کہے گا, مولانا قاری حافظ یہ نہ کہتا, تجھے کھیتی کا ماہر کوئی نہ کہتا. بزنس کرنے کی عقل تیرے پاس نہ ہوتی. میں تو تیار اتار سکتا ہوں. جب انسان جیسی طاقتور عقل مند مخلوق جو سب تیار کر رہی ہے تو میں کہ اللہ ہوگا جو تمہارا مالک ہے, کیا وہ نہیں اتار سکتا؟ مگر ہمارا دماغ جام ہو جاتا پتھر کی طرح, ہم پاگلوں کی طرح گھومتے رہتے. اس لیے اللہ نے فرمایا میری دی ہوئی عقل سے مشینریاں تیار کر. پہلے سوئی بنانے کی عقل دی, سوئی, پھر چھری بنانے کی, پھر بڑا چھرا, پھر بالا, دھاریا, بڑے بڑے ہتھیار, دھیمے 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 انسان بڑھتا ہے. سائیکل بنائے, پھر بڑی 2 ویلر بنائے, پھر 4 ویلر کی ہمت, پھر بسیں اور ٹرکیں, پھر ٹرینیں, اور اللہ ہوائی جہاز, اسٹیمر ہے. دھیمے دھیمے اللہ نے سمجھ, اللہ کی دی ہوئی عقل سے آگے بڑھتا گیا. اللہ آگے بڑھتا ہے. اور اللہ فرمایا کہ دوسرا میرے سوال کا جواب دو. پیدا کرنے والا اگر تم انسان کو سمجھو گے تو ناستک بن جاؤ. ناستک عدت للکافرین, ناستکوں کی ٹھکانہ جہنم ہے. جو یہ کہے گا انسانوں نے بنایا, سائنس والوں نے بنایا, تو ناستک ہوگا چاہے مسلمان. اگر ایسا عقیدہ رکھا آپ نے یہ سب سائنس والوں نے بنایا تو آپ کو سیدھا اٹھا کے جہنم میں ڈالیں. چاہے آپ نے کتنی نماز پڑھی ہو, کیونکہ آپ کا عقیدہ سائنس والوں نے پیدا کیا. اگر ایسا آپ یہ کہو کہ اللہ نے بنوایا, انسانوں کو ذریعہ بنایا, آپ سچے مسلمان ہیں. بے شک بولو, ذرا زور سے بولو تو آپ کو سیدھے جنت میں لے جائیں, کیونکہ آپ کا ایمان مضبوط ہے. آگے اور سنو, اللہ تعالیٰ فرما رہے پیدا کرنے والا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مٹیریل نہ ہو پھر تیار کرو. مٹیریل بھی نہ ہو. انسان یہ اندر گاڑیوں میں, اسٹیمروں میں, پلینوں میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے یہ تو میرا بنایا ہوا ہے. مجھے معلوم تھا قیامت تک انسانوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی, پبلک بڑھ جائے گی, کام کاج بڑھ جائیں گی, ضرورتیں بڑھ جائیں گی, بزنس بڑھ جائیں گے, تو گھوڑے گدھے کھچر سے زور سے بولو کام چلنے والا. اب ضرورت پڑے گی مشینریوں کی تو پہلے قیامت سے آنے والے پہلے سے انتظام کر کے زمینوں میں رکھا. یہ سب اسٹیل, ایلومینیم, لوہا, لوکھن, پولاد, تانبا, پیتل, پیٹرول, ڈیزل, لوہا, لوکھن, سب مشینری اندر رکھی اور ان کو چلانے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل بھی ہم نے زمینوں میں رکھا. پورا مجمع جواب دو, انسان ماں کے پیٹ سے نکایا ہے کہ خزانہ اللہ ہے. یہ بھی ایمان کمزور لگ رہا ہے, ذرا زور سے بولو کہ خزانہ کسے لگا ہے؟ انسان کا کچھ بھی نہیں, انسان خود اللہ کا ہے. ایسی بات مت بولو. تو ایجوکیشن کی میٹنگ کی سب کی تقریر ہوئی کہ بھائی دھارمک پڑھاؤ, اگر یہ بچوں نے جیسے SSC کے کہا اس طرح دنیا بھی پڑھاؤ. تو میں نے کہا بالکل آپ کی بات. میں نے پھر کہا کہ میرے بہت سارے مکتب چلتے پورے انڈیا میں, تقریباً 3000 کے قریب قریب, کچھ کم ہو گئے, مجھے اس وقت پورا یاد نہیں, اور 7 دارالعلوم ہیں. اور میں کبھی چندہ کرنے نہیں آتا, بیانوں میں چندہ, اور ہر ایک پر لیٹر لکھ دیتا ہوں. گھر گھر, گاؤں گاؤں, مستورات بھی جانتی ہے دین کی برکت سے, اور مرد لوگ بھی جانتے ہیں. اپنا لیٹر اور پھر میں نیچے لکھتا ہوں اگر مربع پچی بیجا کوئی بھی تصدیق کی ضرورت نہیں. کیونکہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری تصدیق ہو تو ہی پیسہ دے دیں. یعنی تم لوگ سب جو ہے جاہل ہو کر سب پڑھے نہیں, علماء جو سارے مدرسے دنیا میں چلاتے ہیں یہ سب جو ہے بالکل پھالتو لوگ ہیں. باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہماری تصدیق ہوئی تو پیسہ دے. یعنی یہ ہوشیار ہے, باقی سب دنیا میں بیوقوف. اور آپ کو معلوم ہے, آپ کوئی میرے یہاں آ رہے ہیں, میرا نام لے کر تو اس کو پوچھنا ان مدرسوں کو میں نے اسکول چالو کرا, وہاں ایک بھی اسکول نہیں. کل جو گیا تھا میں بالوترا, کہ جہاں گھوڑوں کا میلہ لگتا ہے, اس ضلع میں میرا بیان. آپ کو تعجب ہوگا
ادھر صفائی وہ مولانا کے پاس مدرسہ تھا، اسکول بالکل نہیں تھی. اس سال 10ویں تک کلاس پہنچ گئی اور 11ویں اور 12ویں کا انتظام نہیں اور گورنمنٹ نے رجسٹریشن دیا بھی نہیں کیونکہ گاؤں میں دیہات میں جنگلوں میں. مولانا کی دیوار مدرسے کی دیوار کے ساتھ اسکول 10 تک. 11ویں 12ویں جو ہے پڑوس میں ایک تعلقہ ہے 2-3 کلومیٹر پر، یہ بالوترا ضلع ہے، وہاں بچے جاتے ہیں مدرسہ پڑھنے کے لیے 11ویں 12ویں. تو ہم ایجوکیشن کے دشمن نہیں، کان کھول کے سن لو. میں نے ایجوکیشن لیا، مجھے اس کا فائدہ معلوم ہے. میں نے مدرسوں میں اسکول چالو کروایا. ابھی نیپال سے 3 علماء ہیں. نیپال میں ایک کلاس بھی نہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے علاقوں میں کوئی اسکول کا نظام بھی نہیں. پانی نہیں ہے دھانیوں میں، راجستھان کے علاقوں میں وہ لوگ پانی کی ٹنکیاں بناتے ہیں اور ایسی بناتے ہیں تاکہ اوپر سے پانی آئے تو سوراخ میں سے ٹنکیاں بھرتے ہیں پینے کی، ورنہ کھارا پانی ہو. 500 فیٹ. ابھی میں نے میرا جو بھنجا نواسا انتقال ہوا بھنجی کے بیٹا، اس کے لیے میں نے آسام میں اور ادھر بہار میں پانی کا پمپ لگوایا 10,000 روپئے، صرف 10,000. اور راجستھان میں بنانا ہو تو 3 لاکھ روپئے وہی پمپ. ذرا زور سے بولو گے بھائی کتنے لاکھ؟ 3 لاکھ. کیوں؟ 500 فیٹ زمین میں اندر ہے. ذرا زور سے بولو 500 فیٹ نیچے جائے گا تو وہ پائپ والا بنانے والا چارج مانے گا کہ نہیں مانے؟ بھائی بولو نا ذرا زور سے. وہ 500 میٹر اندر پائپ جائے گا تو اس کا بھی خرچہ لگے گا. مشکل سے پانی ملتا ہے. تو یہ نیکیاں ہیں لوگوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو کچھ بنانے والا اللہ ہے. اب قیامت بہت قریب آ گئی. ایسا کبھی بولے ہو تو بھی توبہ کر لو اللہ کے ساتھ. تو وہ پروفیسر حضرات وہاں آنند کے پاس ناکام نے جو بیان کیا میں نے تو یہ باتیں جو بھی آپ کو بتائی، میں نے کہا سب پیدا کرنے والا ایشور اور اللہ. اور میں نے ان سے کہا کہ ہمارا اللہ الگ نہیں ہے، ہمارا اللہ الگ نہیں. میں کہا میں دلیل بتاؤں کہ ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، مسلمان، دلت، کوئی بھی ہو انسان، ہمارے اور آپ کے شریر اویو، شریر کے اویو اور بدن کے حصے ایک ہی ٹائپ کے ہیں. بے شک بولو یہ دلیل اس بات کی کہ سب کا مالک ایک ہی. بولو نا بھائی ہے کہ تو سب کا مالک ایک ہے تو سب کے لیے قانون بھی ایک ہی ہوگا. اور وہ قرآن مجید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. میں نے کہا آپ کے ہندو مذہب کا مطالعہ میں نے بھی کیا. بھارت میں یہ جتنے پیڑیاں 10ویں 11ویں پیڑھی آئی سب ہم پہلے باپ دادا ہندو تھے، ہم سب اسلام لائے. تو جب صحیح راستہ ملا تو صرف پڑھو آپ کہ اسلام کیا ہے. تو بعد میں پروفیسر حضرات میرے ولبھ ودیالیہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم بلائیں گے ہمارے یہاں. ہمارے دل کے تار بھی کھل گئے. میں نے کہا میں نے نہیں کھولے، وہ میرے مالک کی قرآن سے لکھا ہے. زمین کے خزانے اللہ نے. انسان لوگ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ آپ مدرسہ اور کہیں پڑھاتے نہیں ہیں کہ آتنکواد سیکھنے سے ہمارا سنی یہ بات پہنچی. ابھی خبر پڑی کہ کالج یونیورسٹی کرتا وزارے پاور تعلیم مدرسہ میں. میں نے کہا ہم لوگ حلال حرام سکھاتے ہیں. پیشاب استنجا کرنے کا طریقہ بھی مدرسے والے سکھاتے. پورا مجمع جواب دو اسکول میں آپ کو سکھاتے. مجھے وضو کرتے سکھایا میرے مکتب کے استادوں. میں نے وہاں وضو نل پہ نہیں کیا ہے گاؤں میں نے ایک لوٹے میں کیا وضو. نل نہیں ہے وہاں. وہ میرے استادوں نے مکتب میں سکھایا تھا کہ اس طرح وضو کرتے. پیشاب استنجا کرنے کا طریقہ بتایا مدرسوں میں کہ قبلے کی طرف نہ بیٹھو بند ٹوائلٹ ہے، قبلے کی پیٹ بھی نہ. تو کھلے میدان میں تو کر ہی نہیں سکتے. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی سیوا کوئی اسکول کالج والا نہیں بتلایا. بھائی بہنوں کا حق، رشتے داروں کا حق، وائف کا حق، ہسبینڈ کا حق. آپ لوگ ادھر دھیان دو. یہ بچے کو جو کام اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ لوگ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. پڑوسی کا حق، جانوروں کا حق، عام انسانوں کا حق. میں نے کہا ہم کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ کسی دھرم کے بے قصور انسان کو مارا ہے، اگر تم نے قتل کیا ہے تو پوری انسانیت کے قتل کرنے کا گناہ اس مسلم پر ڈالا جائے. تو حیران رہے. میں نے کہا ایک انسان کی جان پوری انسانیت کی جان مارنے کے برابر ہے. اور ایک انسان کی جان بچانا قرآن میں ہے. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. ایک انسان کی جان بچائی پورے انسانیت کے جان بچانے کے برابر. اب سن لو قیامت بہت قریب ہے. دنیا بھی پڑھوا. ہم لوگ اسکول اسی لیے تو پڑھوا
मगर साथ दीन पढ़ो। और सुन लो, जब भी कहीं जाओ ये बात करो, दुनिया जरूरत की चीज है, आप अपना पैसा कमा लो, और दीन जरूरी चीज। जोर से बोलो, दीन। नाखून काटने का तरीका, मुझे कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, बाल रखो, मगर क्या बोल दिया, चारों तरफ से बुलवाओ मत। कसा अभी कयामत की निशानियों में ये भी निशानी है, कयामत से पहले लोग यहाँ से उस्तुरा बनवाएंगे। उस तरह ये हमारी माँ बहनें भी जो एक दो बच्चे वाली, वो भी हजाम किए जाते हैं कि पेरू मार दो उनकी जरा, चाहे तरफ की जरा अस्त्रों मार दो, वचन बात लगा दो। उसको बेचारे को ये खबर नहीं कि कयामत की निशानी हो। हिंदू लोग माँ बाप के मरने पर चारों तरफ से बात बीच में चोटी रखते हैं, इससे मुशाबहत इसने बना दिया। दाढ़ियां सीख लोग भी रखते हैं, मगर अंदर कीड़ा और कांट मारते अंदर। हमको कहा दाढ़ी को बढ़ाओ, खोली रखो। गुस्ल करने का तरीका, इंसान कब नापाक हो जाता है, और गुस्ल भी ऐसा कि नाक में, कान में, बगल में, कोई भी जगह जहाँ अंदर छुपे हुए आना है वहाँ बराबर पानी पहुँचा, नहीं तो गुस्ल अदा नहीं हो। एक बाल के बराबर भी सूखा रहा, एक बाल के बराबर, तो भी तुम्हारा गुस्ल अदा नहीं। फिर नमाज भी नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जिक्र कर सकते, पाक नहीं होते, कुरान को नहीं पकड़ सकता, अब पाकी नहीं। ये सब मदरसे वाले सिखाते, सच बोलना, झूठ से बचना, गीबत से बचना, तकब्बुर से बचना। स्कूल वाले नहीं बचना, किसी पर तोहमत लगाने से बचना, लड़ाई झगड़े न करो, फसाद न फैलाओ। ये सब मदरसे में सिखलाया जाता है। वहाँ एक कमी है, ये कमी मदरसे वाले को निकल। इंसान बनेगा और सच्चा इंसान बनना हो तो मदरसे वाले तालीम किया। वरना मुसलमानों आज ये होगा कि क़यामत बहुत करीब, छोटी निशानियां पूरी हो गई है, बड़ी निशानियों में हम लोग दाखिल हो। मैं 2 साल पहले कहता था कि 100 ज़लज़ले वाले कायनात 24 घंटे, बस 2 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ। आप लोगों से ज्यादा मुझे जल्दी है, तो रात की नींद नहीं मिली। रात को 1 बजे घर पहुंचा, 6 बजे आंख खोली, नमाज पढ़ी और थोड़ी देर सोया, फिर इम्तिहान हॉल में गया। अभी दोपहर जल्दी आराम कर लूँगा तो फिर सारे जो तकलीफ करने वाले हैं सब रोज़ शाबान में बहुत फुल रहते हैं। देखो ये अभी दुनिया में 99 100 में 1 कम धरती कम है। गलत आया उनके पीछे लिखता हो, अभी वो टाइम नहीं बदला। अभी जम्मू सर में आया था 10 दिन पहले, पूछो जम्मू सर का 35 किलोमीटर दूर झटके गए और लोग रात को फजर से पहले भागम भाग कर रहे और पंखे वगैरह ऐसे दीवारें हिल रही, 4 पॉइंट। अभी सूरत में आया थोड़ा के लड़के ने फजर की नमाज से पहले मैं उठा, वुजू करके मस्जिद जाता, उसका कॉल आया। मैंने कहा ये इतना अभी क्यों कॉल किया? फिर मैंने उठा लिया, नमाज को देर थी 15-20 मिनट। कह रहा कि मैं सूरत स्टेशन पर हूँ, मुंबई जा रहा हूँ और पूरा रेलवे स्टेशन गिला तो फजर से पहले। अभी ये 20 दिन या 25 दिन, शायद 1 महीना भी हुआ। तारीख किस तरह याद नहीं है, ये तापी जिले में आया 11 से और 4 झटके आए। कल की खबर में उपले था और कछबूज में 4 खतरनाक झटके आए, लोग भगम भाग कर बर्तन भी गए सब, ऐसा लिखा हुआ। मैं सबको पास नहीं करता। हमारी ऑफिस का नंबर 3 किलोमीटर का नंबर आप सबके पास होना चाहिए। मैं जो अपडेट देखता हूँ वो सबको मिल जाता है। मैं सबको नंबर नहीं देता, मैं सुबह शाम पढ़ाता हूँ, बयान में जाता हूँ सबके नंबर। आप भी मेरी जगह हो तो आप भी उठा नहीं सकते, तो काम हो तो मैसेज कर दो, फिर आपका जवाब दे देते हैं। नहीं तो ऑफिस का नंबर मैं वहाँ अपडेट देता हूँ, वहाँ से पूरी 40 से ज़्यादा कंट्री में पहुँच जाता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते छोटी निशानियाँ पूरी हो गई, बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो। चंद गिनती के बस बाकी। आज मुझे याद की रानी, तो मैं 20 किताबें साथ लेकर चलता हूँ, जहाँ भी बयान करने जाता हूँ। 20 किताबें मेरे पास जो मैंने खरीदी अभी क़यामत की निशानियों। मुफ्ती रहमान साहब की किताब आई, उनकी वफात से पहले गुजराती में आई, क़यामत की निशानियाँ। उर्दू में छपकर अभी आई। हजरत ने 2004 से पहले लिखी थी, इंतकाल 4 में हुआ और उस वक्त लिखा है कि क़यामत बहुत करीब आ गई। 2004 में कहा, मैं तो 2007 से गया, तब से धरती कब शुरू। और तारीख नहीं बतलाते, हम आपको जगा रहे। यहाँ से आप दुबई जाओ और यहाँ से इंडिया का रुपया दो दुबई वाले, और आप कहोगे भाई मुझे चाहिए दे दो, तो मुझे चाहिए वो यूँ करके दे। हाँ रुपयतुल हिंद, रुपयतुल मोदी, नहमुल्लाह नूरी,
اس کو نہیں قبول بھی کریں گے. چینج کرا کیا نحن نريد الدينار دبئی تو کہہ رہے دبئی کا دینار تو آپ کو جو ہے چائے بھی لے انڈیا کا روپیہ دبئی میں نہیں چلتا ہے. تو آپ سب کو مل کر جواب دینا تو اللہ کے یہاں میدان حشر میں دنیا کے بیکار دھندے کہاں آئیں وہاں اس کے حکم کا آپ کے پاس ہوگا ہی نہیں. اس لیے دنیا سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ناستک بن. جیسے وہ جاوید اختر ابھی مفتی شمائل کے ساتھ مل گیا وہ ناستک ناستک کا ٹھکانا جہنم. ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی اب دوائی کھائے. دوائی اس بات کی دلیل ہے کہ ڈاکٹر موجود ہے. بولو زور سے بے شک ہے کہ نہیں. موبائل ہاتھ میں یہ ٹیکنیکل ہے ٹیکنیک کی چیز آپ کے ہاتھ میں یہ دلیل ہے کہ ٹیکنیکل موجود ہے. اس کا بنا جواب تو یہ ساری کائنات کی نشانیاں بتلا رہی کہ اللہ موجود. تو دیکھو صرف دنیا پڑھو گے نا تو گمراہ ہو جانا. دنیا کے ساتھ دین پڑھو گے تو سچے انسان بنو گے اور سچے مسلمان بنو گے. اور اونلی دنیا پڑھو گے اس کا نقصان بتلاؤ گے. ڈاکٹر گریش ساولکر شولاپور میں نیورولوجسٹ انڈیا کا ٹاپ لیول کا ڈاکٹر ابھی اس نے آتمہتیا کی. اپنی ریوالور سے اپنے کو گولی مارا. مرنے سے پہلے خط لکھا اپنے آفس میں رکھا اندر سے بند کر کے گولی مار دی. فیکٹریاں بڑھا دی تھی بے شمار پیسہ. اور نیورولوجسٹ کیسا کمپیوٹر پہ پورے انڈیا سے لوگ باہر کے ان کے لائن میں کھڑے رہتے علاج کے. خود کا گاڑی امبانی کی طرح چارٹر پلیٹ تھا. بمبئی بھی جاتے تو اس کا بھی چارج دیتے تو ڈیلی کہا کہ اس کو ڈپریشن پہ اتنے آ گئے تھے تو مرنے سے پہلے لکھا کہ کام اور کاریگروں کے بوجھ کی وجہ سے مرتا. یہ بروڈا میں سیول انجینئرنگ کیا ایم ایس یونیورسٹی میں رمیش مہتا گجرات کی طرف آیا. مگر بہت کس کو دنیا کی پیسوں کی اتنی پڑی ہے کہ دنیا کے علم میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں. مرغی بیچتا ہے نا اندر دیکھتے ہیں کہ آج مرغی لوگ بھاؤ سو گئے. انڈے بیچتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج انڈا میں بھاؤ سو گئے. کپاس بیچتا ہے تو آج کپاس آج گوار میں بھاؤ سو گئے. لوگ ایسا دیکھتے ہیں. اچھی اچھی چیز رمیش مہتا نے 2500 کروڑ روپے کمائے بلڈنگ لائن. بیٹے کی شادی آ رہی تھی سوٹ سلوا اس میں مرنے سے پہلے لکھا یہ ڈگری دکھرا یعنی وائف تمہیں پیار کی رہ جاؤ وہ ہماری جان میں ہماری جان پر ذمہ دار کوئی نہیں نہ بنا. ہماری جان میں نہیں کام ہمیں کاریگروں نہ بوجھنا تھا. یہ لکھا اس یہ دماغ ہے نا لوتھرا ہے چھوٹا اس کا اتنا زیادہ کام نہ تھا. ڈپریشن کی بیماری ہے. کل میں رات کو آیا میرا ڈرائیور روز مجھے اٹھاتا ایسے کر کے مجھے کھلاتا مولانا گھر آ کے اٹھو کوئی ٹینشن ہو تو نہیں ہم کو ایسے جائے 5 منٹ کے بعد تو میں سو جاتا ہوں. وہ کتنے بمپر اداوے نا تو بھی نیند میں سے تو اٹھا کوئی اٹھا رہے تب تو دنیا بھر کے لفڑے لے کر چلو گے نا تو پھر ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماریاں. آج بڑے مانتا ایک پروگرام میں ڈاکٹر انکور پٹیل کر کے سورت میں یہ دماغ کا اسپیشلسٹ ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے ایک سمو لگن مولانا سورت شہر نا اتنا پیشنٹ آوے سے مسلم ہے ہندو بدی چاہتا میرے پاس کروڑ روپیہ اور دیکھ لو وہی دماغ پر بوجھ ڈالے گا تو خون کا دوران نہیں ہوگا تو آپ کو نیند آئے گی. اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو سمجھتے. اب جواب دے دو جو اخیر بات ہو گئی. ایک بات بھی نہیں بول رہے پورا مل میں جواب دو. کبھی کسی جگہ دیکھا ہے کہ کوئی مولوی صاحب یا امام صاحب پنکھے سے لٹک کر کھڑا ہو ایمانداری سے جواب ذرا زور سے بولو. کوئی مدرسے میں شیخ الحدیث کے بارے میں سنا کبھی کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں وہ بھی اس میں خوش ہے. ان کی بیویوں کو بھی اس کو شکایت ان کی اولادوں کو بھی اس کو شکایت. دنیا صرف ہوگی نا آپ گمراہ ہو جائے اپنی جان کے بھی دشمن ہوگی. کوئی عالم مانتا ہے مجھے نہیں پتا چلا کہ کسی نے آتمہتیا کی وہ بھی دنیا میں آپ کہیں جاتے. یہ اللہ کے دین کی بات ہے. بے شک وہ صحیح ہے اور انشاءاللہ وہ لوگ دنیا کے ساتھ دین پر قائم رہیں گے اور ان مدرسوں کی خوب خدمت کریں. اللہ پاک ہم لوگوں کو جتنا سنا ہے اللہ قبول فرما اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اب سورج پچھم سے نکلنے کی تیاری ہے. کہیں غفلت میں مت رہے.
سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سورج کو پشچم کی دشا میں جاتے دیکھے اور 2037 تک میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اندازہ ہے، ہم کو خدا نہیں مانتے کہ سورج کی چلن چال ذرا زور سے بولو کس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ چیز سپورٹ کر رہے اسلام، یہ پشچم کی دشا میں چل رہا ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسی چال سے چلا تو 2037 میں پشچم سے نکلنے کا چانس ہے، یہ ہم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ علماء یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، قرآن پاک میں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق دے، انہوں نے وقت زیادہ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جامعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2012 کے اندر جس کی ابتدا اور جن کا فاؤنڈیشن رکھا گیا، چوپر پٹی کے وہ مسلمانوں کے بچے تقریباً 244 بچوں نے یہاں سے مکتب کی تعلیم لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ترقی کی اس ادارے کو، تو 2017 میں اس ادارے میں دارالاقامہ وجود میں آیا۔ 2017 سے لے کر 2025-26 تک 61 طلباء نے قرآن پاک کو حفظ کیا الحمدللہ، اور 2 طالب علم اس ادارے سے سند یافتہ ہوئے عالم کلاس کی۔ اس کے بعد آج جلسے میں جو دعوت رکھی گئی ہے، اس کے اندر کوسمبا گاؤں کے دستگیر بھائی سنگل فلیا میں رہتے ہیں، ان کی خالہ جو لندن میں ہے، ان کی طرف سے 10,000 روپے گوشت بکرے کے گوشت کے ملے، اور حافظ سعید صاحب لوارا والے جو میرے الحمدللہ ساتھی بھی ہو، میرے دوست ہے، اور مدرسے کی امداد کے لیے حضرت پیش رہتے ہیں، اور رمضان میں بھی کوسمبا گاؤں کے گھر گھر چندہ کے لیے میرا تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کی جان مال میں برکت دے۔ ان کی طرف سے 6,000 روپے دعوت میں، آج کی دعوت میں موصول ہوئے۔ اس کے بعد مولانا آدم صاحب دیوا والے، وہ مسجد انوار المسلمین کے پیش امام صاحب، ان کی طرف سے 1 دیگ چاول اور 1 دیگ دال، اور شوکت بھائی مویج والے، ان کی طرف سے 3,000 روپے دعوت کے لیے موصول ہوئے ادارے کو، اور جناب قاری عرفان صاحب بروڈا والے جو نسبت کے اعتبار سے میرے سروبھائی ہیں، ان کی طرف سے 5,000 روپے ادارے کو موصول ہوئے۔ اور گزشتہ رات میں بڑا متفکر پریشان تھا، یہ اسٹیج کا سامان نہیں مل رہا تھا، تو جناب قاری عرفان صاحب کو میں نے فون کیا، الحمدللہ 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے انکلیسر سے پورے اسٹیج کا انتظام کر دیا۔ اللہ پاک ان کی اس قربانی کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور حافظ انس صاحب کینیڈا کوسمبی والے، ان کی طرف سے 3,000 روپے مدرسے کو موصول ہوئے۔ اس کے بعد مولانا فاروق صاحب لوہارا والے جو NRI ہے کینیڈا کے ہے، ان کی طرف سے 1,000 روپے 15 دن پہلے مدرسے کو موصول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اس بندے کے پیسے کو اپنے دینی ادارے کے لیے قبول کرتا ہے۔ یہ احساس کب ہوگا؟ جو بھی مولانا نے آپ کو توجہ دلائی موت کے بستر پر ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی سخاوت کو مدارس کے حق میں بے انتہا قبول فرمائے۔ اور اب جو ہے مدرسے کے 18 طلباء جو قرآن پاک حفظ کیا، 3 طلباء وہ اپنے وطن گئے ہیں، کوئی ماموں یا چچا کا انتقال ہوا ہے، تو 15 طلباء موجود ہیں۔ میں مولانا سے ایک معدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ سورہ اخلاص، فلق، ناس، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی آیت پڑھ کر ان بچوں کے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل فرمائے، اور اس کے بعد جو ہے سند دی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔
साथ सब पढ़ो, एक साथ, एक से बहुत टाइम जाएगा, एक साथ पढ़ो। उधर भूख का गरबा भी आपको नहीं, एक साथ पढ़ो, जल्दी शुरू करो।